صلوا علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا جی، یہ ریئل ٹائم اب آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ گزارش ہے کہ خاص کر اکثر اسکولوں میں قرآن یاد لکھی ہوتی ہیں، کوڑا کرکٹ میں لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ مجھے نہیں سمجھ رہی اس بات کی، یعنی جو دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، باقی کوڑا کرکٹ میں تو کوئی نہیں پھینکتا آیات یا کوئی صفات، وہ تو ہر جگہ پر ایسی تنظیمیں اویلیبل ہیں جو آپ سے پرانے قرآنی اوراق ریٹریو کرتے ہیں، اس کے بعد اسے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کسی ڈیم میں بہا دیتے ہیں اسے، بعض اوقات کسی جگہ زمین میں گڑھا کھود کر، اور سب سے بیسٹ مصرف تو اس کا یہ ہے کہ آپ اسے آگ لگائیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے صحیح بخاری میں، تو اس سے بھی ڈسپوز آف ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ باقی جو دیواروں کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں نا، تو کسی ایسی دیوار کے اوپر تو آیت نہیں لکھنی چاہیے کہ جہاں پہ یہ خطرہ ہو کہ وہاں پہ بے حرمتی ہو جائے گی۔ کمرے کے اندر کوئی دیوار ہے، جس طرح مساجد کے اندر، ہالز کے اندر آیات لکھ کے لگائی ہوتی ہیں، اس میں بہتر یہ کہ بینر ہی لکھ کے لگائیں، تاکہ بینر کو آپ وقتاً فوقتاً چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ٹائلز میں بھی اس کو پراپرلی جو ہے وہ لگانا ہے تو ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ کوئی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح اب جلسوں کے، اجتماعات کے جو اشتہارات ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لگا دیتے ہیں سڑکوں کے کنارے پہ، جو بلڈنگز ہیں اس کے اوپر، پھر جب بارش ہوتی ہے وہ اشتہار زمین پہ گرتے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہم تو پہلے دن سے اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے تو آپ بینر کی شکل میں لگائیں اور پھر وہ بینر اتار لیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، الیاس قادری صاحب اس حوالے سے بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارا کافی عرصہ دعوت اسلامی میں گزرا تو بینرز باقاعدہ اس وقت تو کپڑوں پہ لکھے جاتے تھے، میں یعنی 1994-5 کی بات کر رہا ہوں، تو بینرز میلاد کے اوپر یا ملتان والے اجتماع کے لیے وہ بینرز جو ہوتے تھے وہ اجتماع سے ایک ہفتہ پہلے لگتے تھے، اجتماع کے فوراً بعد وہ پھر اتار کے جمع کیے جاتے تھے کہ ہاں جی آپ کو 5 بینر ایشو کیے تھے، وہ کدھر ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ لگا ہے تو آپ وہ موسم سے ہی پھٹنے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو بے حرمتی ہوگی۔ اور آج کل تو بالکل میں کہتا ہوں ان بینرز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بینر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سب لوگ تھکے ماندے بھی گھر پہنچتے ہیں نا تو اپنا اسمارٹ فون آن کر کے بیٹھتے ہیں رات کے وقت، تو سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کروائیں، ویسے ہی پیپر لیس انوائرمنٹ کر دیں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس کو پرنٹ کرنے کی۔ اور ان اشتہارات کو پڑھ کے کون جلسے میں آتا ہے مجھے بتائیں؟ وہ اشتہار آپ جتنے مرضی لگائیں، مثلا اب جیلم میں دیکھتا ہوں اہل حدیث کے اشتہارات اتنے بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، لیکن پروگرام میں 30 یا 40 بندے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے ریگولرلی آنا ہے، اشتہار کے بغیر بھی آنا ہے۔ تو یہ اتنا خرچہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ وہ پھر پھٹ کے زمین پہ گرتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے اس کی، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ ہمارے علماء نے قرآن اور حدیث کے خلاف جو عقائد معاشرے میں رائج کیے، ان پر عمل کر کے کیا ہم مسلمان رہیں گے یا منافق؟ کیا قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا؟ جواب تفصیلی دیں۔ ہماری پوری دعوت ہی اس کے تفصیلی جواب کے اوپر ہے کہ بھائی پکڑ ہوگی، آپ نے خود قرآن و سنت پڑھنا ہے۔ قبر کے 4 سوالات آپ میری ویڈیو دیکھیں، اس میں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ جب منافق کو جواب نہیں آئے گا، صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی تفصیلی ویڈیو موجود ہے، تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پڑھا کہ جو تجھے بتا دیتا۔ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو جو شخص ملا وہ بریلوی تھا اس لیے وہ بریلوی مار گیا۔ نہیں، کوئی دنیا کا بریلوی آپ یہ گلا کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جو بریلویوں والے عقیدے ہیں ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں؟ دوسروں کی بات سن کے سب ایک دوسرے کی بات پہنچ جاتی ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس محلے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس محلے کی جو مسجد ہے وہ فرقہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ آپ نے قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے۔ تو سب کو ایک دوسرے کی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں اور ان کی شکلیں آپ کو بتا دیتی ہیں۔ آپ کو جو بندہ بڑے اکڑ کے یہ بتا رہا ہونا کہ یار ہے وہابی تے ہوندے ہی گستاخ نے،
دیکھو اشرف علی رسول اللہ کلمے نو انہوں نے انڈورس کروایا ہے, اس کے سامنے چشتی رسول اللہ رکھے نا تو اس کے ہونٹوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, ایسے خشک ہوں گے کہ جیسے پتہ نہیں آپ نے کسی تندور میں لگا دیا اس بریلوی کو, جا کے ادھر ہی ٹھک جائے گا. ہونا تو چاہیے تھا جو 2 منٹ پہلے اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا تھا, اب چشتی رسول اللہ کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہ کرتا, لیکن اس کا جب فیوز اڑے گا نا چہرے کا, آپ کو بتا دے گا کہ واقعی یہ قیامت والے دن اللہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اسے پتہ چل گیا یہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کی محبت میں. ہاں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی, جبکہ قرآن شریف میں فرقے میں پڑھنے سے منع کیا گیا؟ ہاں اس کا تفصیلی جواب کئی دفعہ آیا, آپ 73 فرقوں والی حدیث یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں. یہ کل بھی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے جو میرا ریبٹل آیا, جو میرے اوپر الزامات لگائے گئے, تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ یہ جو حدیث تھی 73 فرقوں والی, نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ. آپ نے تو خبر دی تھی کہ امت میں ایسا ہو جائے گا, تم نے اس میں نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور اس سے بھی بڑھ کے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے تو رشتہ اللہ نے توڑ دیا ایسے لوگوں کا. یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا, تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. 73 فرقے جو بنیں گے اس میں سے 72 فرقے ہیں. ایک کو بخاری مسلم میں کہا گیا گروہ, وہ فرقہ نہیں ہے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو, درخت کو فرقہ نہیں کہتے, پتا ٹوٹ کے جو الگ ہو وہ فرق ہوتا ہے. فرقہ مطلب یہ ٹوٹ کے الگ ہونے والا. تو نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ وہ تو خود اصل تھے, ان سے جو الگ ہوئے وہ فرقے بنے. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک, گویا کہ ننگی نظر آئیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ایسا لباس پہناؤ, آپ ڈرا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. تو فرقوں کے معاملے میں حضور کی پروفیسی تھی کہ ایسا ہوگا, تم نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا. سلام پھیرتے وقت اگر مقتدی کی نماز رہتی ہو تو وہ کب کھڑا ہوگا؟ ایک سلام کے بعد یا دو کے بعد کھڑا ہوگا جی. جب تک دوسرا سلام مکمل نہیں ہوتا نماز مکمل نہیں ہے اس کی. عین ممکن ہے کہ حنفی امام ہے تو پہلا سلام پھیر کے وہ سجدہ صاحب ہی کرے, آپ کھڑے ہو گئے ہوں پھر. اچھا کئی لوگ اس وقت کھڑے ہو جائیں نا, وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں غلطی تو اس نے کی تھی, ہم کیوں سجدہ صاحب کریں. ہاں جی, تو یاد رکھیں اگر امام غلطی کرے تو آٹومیٹکلی سب مقتدیوں کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ایون اگر کوئی آخری تشہد میں بھی آ کے ملا ہے نا اور غلطی پچھلے کی کوئی رکعتوں میں تھی, تب بھی آپ کے اوپر سجدہ صاحب ہونا ہے, کیونکہ آپ نے امام سے آگے تو نہیں نا بڑھنا. امام کی اپنی نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے رکعتیں شروع کرنی ہے نا, تو امام کا جب تک سجدہ صاحب نہیں ہوا تو اس کی رکعت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں. وہ تو نقص رہ گیا نا اس کی نماز میں, جس کی ریمیڈی سجدہ صاحب سے ہونی ہے. تو پہلے امام دونوں سلام پھیرے گا, اپنی نماز مکمل کرے گا, تو آپ اپنی رکعتوں کو پورا کریں گے. اور وہ آپ نے رکعتیں نارمل طریقے سے پوری کرنی ہے. اگر آپ کی وہ آڈ رکعت بن رہی ہے تو رفع الیدین سے شروع ہوگی, اور اگر ایون رکعت بن رہی ہے تو بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. اور باقی آپ نے اپنے معاملات کو اس طرح لے کے چلنا ہے. اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اگر والدین زندہ ہیں تو اولاد کسی بھی نیک عمل کا ثواب کیا اس کے والدین کو ملے گا؟ جی, زندہ ہو یا مردہ ہو ملے گا, صدقہ جاریہ ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. مراد یہ زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ 3 کا ثواب منقطع نہیں ہوتا, باقی سب کٹ جاتے ہیں. یعنی وہ جو خود نمازیں پڑھ رہا تھا وہ تو کٹ گئی نا, اب مرنے کے بعد تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا نا. اگر کوئی پڑھے گا بھی نماز اہل ایمان میں سے تو وہ جنت میں اپنے درجات اس نماز کے ذریعے بڑھا نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ دنیا میں جتنی زندگی میں اس نے اعمال کیے ہیں اسی سے اس کو آخرت کا انعام ملنا ہے. مرنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے عالم برزخ کے اندر, تو اس سے اس کے درجات نہیں بلند ہونے, وہ اس کا اپنا شغف ہے. وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کے ان کا کلام ہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین,
سبحان اللہ, اللہ کی تعریف کریں گے, ایون نماز بھی پڑھیں گے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, پوری سند المستدرک للحاکم میں, مشکات میں موجود ہے کہ جب کسی مومن کو دفنایا جاتا ہے تو اسے عصر کا وقت قبر میں دکھایا جاتا ہے. وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, میں نماز پڑھ لوں, سورج غروب ہو رہا ہے, میری نماز کہیں رہ نہ جائے. اتنا اس کا شوق ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو نمازیں ہیں, یا مسلم شریف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ وہ نمازیں ہیں. یا انبیاء کرام بیت المقدس میں مسلم شریف میں آیا کہ جمع ہوئے اور نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی, یہ وہ جو نمازیں ہیں نا, یہ اللہ کے شکرانے کی نمازیں ہیں. اس سے آخرت کے درجات کی بلندی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وہ دنیا میں جو آپ نے عمل کیا نا, بس وہی آپ کے وہاں پہ کام آنا ہے. ہر چیز منقطع ہو جائے گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا وہ بعد میں بھی چل رہا ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا, کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا. علم کی بات, جیسے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھ دی, ان کی وفات کے بعد بھی انہیں ثواب مل رہا ہے جتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. کوئی سافٹ ویئر بنا دیا, کوئی ویڈیو بنا دی اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے. نیک اولاد کا تو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری تفصیلی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اعمال کے لیے ضعیف احادیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس حد تک؟ ہاں شاں کوئی نہیں جی, نہ ہی نہ ہے. ہاں جی, صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حدیث ایک سینسٹیو چیز ہے. یا احادیث لی جاتی ہیں حلال و حرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, یا ترغیب اور ترہیب کے لیے, یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور برے اعمال کے عذاب کو بتانے کے لیے, اور یا پھر فضیلت اور آخرت کا ڈر سنانے کے اعتبار سے. کسی بھی اعتبار سے جو احادیث لی جاتی ہیں ان کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ کیا صحیح احادیث ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ان ضعیف حدیثوں کا سہارا لیں. اور دوسرا, یہ ضعیف روایتیں جو ہیں وہ بعض اوقات انسان کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں صرف ضعیف نہیں ہوتی ہیں فضائل کے لیے, اس سے عقیدہ بھی گھٹتے ہیں. مثلا انگوٹھے چومنے والی جو روایتیں ہیں, اگرچہ محدثین نے انہیں جھوٹی حدیثوں میں شمار کیا, ضعیف سے بھی نیچے کی کیٹیگری, لیکن بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, کافی ساری روایتیں ہیں, ضعیف روایتیں بھی ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے عقیدہ جوڑ دیا ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا اس کی شفاعت ہوگی. جبکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے, اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے, اس کے لیے شفاعت ہوگی. آپ انگوٹھے ہی چومتے رہ جائیں, درود شریف پڑھیں کوئی نہ, تو آپ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو پھر عقیدہ آپ نے جوڑ لیا نا شفاعت کا, یعنی پہلے ترغیب دلائی اور پھر عقیدہ جوڑ دیا, تو یہ تو پھر معاملہ خطرے ناک ہو جاتا ہے. کیا نماز میں قرآن پاک ترتیب سے پڑھنا فرض ہے؟ نہیں, ترتیب سے پڑھنا فرض نہیں ہے, پریفریبل ضرور ہے, لیکن نبی علیہ السلام سے ترتیب ہٹا کے پڑھنا بھی ثابت ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء کی تلاوت کی جو 4 نمبر پہ آتی ہے, اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی. تو ترتیب بدل کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. خود قرآن اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا ہوا, یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ترتیب لگوائی. ہاں, جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہ اسی ترتیب سے ہے. پہلے دن سے اللہ کے ہاں اس کی ترتیب یہی ہے, لیکن وہ سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا, اس لیے آپ کو سورہ بقرہ جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی آلموسٹ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے, یعنی اعلان نبوت کے آلموسٹ سمجھ لیں 13-14 سال کے بعد, وہ شروع میں ہے. اور جو شروع کی صورت ہے سورۃ العلق, وہ آخری پارے کے اندر ہے. تو سورت کی ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے, تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ اس میں سورہ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھی. تو وہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی, دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھی. لیکن مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے, اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو ترتیب کے ساتھ بھی پڑھی, ترتیب کے بغیر بھی پڑھی,
اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سورت پڑھی ہے تو ضروری ہے اس سے اگلی والی سورت پڑھیں، اس سے اگلی والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اگلی والی بھی، چھوٹی بڑی بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پریفریبل ضرور ہے کہ پہلی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام کی لمبی ہوتی تھی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ان کا جو دورانیہ ہے وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا زور و اثر کا، اور آخری 2 رکعتوں کا 15 آیات کے برابر، یعنی نبی علیہ السلام زور و اثر میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملاتے تھے، تبھی 15 آیات بن رہی ہیں نا۔ اور یہ 15 آیات ادر دین سورہ فاتحہ کے ہیں، اگر کوئی فاتحہ سمیت بھی کرے تب بھی فاتحہ کی تو 7 ہی آیات ہیں، باقی کی جو آیات ہیں 8 تو وہ نبی علیہ السلام ملاتے تھے۔ البتہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور آخری 2 میں نہیں بھی ملاتے تھے، دونوں طریقے درست ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری رکعت میں بھی سورت ملائی جا سکتی ہے، فرض کے اندر روٹین بنی ہوئی ہے، بلکہ حنفی تو صرف 3 دفعہ سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں آخری 2 رکعتوں میں۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعویذ دیے ہوں؟ یعنی یہ جو تعویذ آپ یہ نمبروں والے یا کاغذ پہ لکھ کے اس طرح کا دینا تو ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوری امت کو تعویذ دے دی ہے نا جی، آخری 3 سورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے آخری 3 سورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا تو ملتے تھے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر حضور کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ یہ 3 سورتیں پڑھ دے تو اسے پورا دن ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ بلکہ ترمذی میں تو یہاں تک ایک حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جب نبی علیہ السلام پہ یہ آخری 3 سورتیں نازل ہوئی ہیں نا، پھر حضور عام دعائیں چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ 3 سورتیں ہی پڑھتے تھے۔ یہ سارے وظائف پہ بھاری ہیں۔ دیکھیں نا سورہ اخلاص میں توحید تو قلعہ ہے اسلام کا، اس سے بڑی کوئی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے، جو 1 دفعہ پڑھ لے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک قلعے میں۔ اس سے بڑا قلعہ سورہ اخلاص ہے۔ اور سورۃ الفلق، جتنی چیزیں باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جتنی چیزیں بھی شریر تو نے اللہ پیدا کی ہیں تمام کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لو جی سب کچھ کور ہو گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں، پھونکے مارنے والی، ان کے شر سے بھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی۔ اور سورۃ الناس میں جتنی چیزیں اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں، شیاطین جو اندر چھپے بیٹھے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے علماء میں سے ہو چاہے جنات۔ ظاہر ہے یار، اگر نہ یقین ہے تو آپ پوچھ لیں۔ مثلا آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یہ جو قرآن میں آیا ہے، بریلوی عالم سے، کہ چاہے جنات میں سے کوئی شیطان ہو یا انسانوں میں سے شیطان ہو، ان کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو یہ انسانوں میں شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیا داتا دربار کا امام ہے؟ وہ کہے گا توبہ جی ہوتے ماشاءاللہ اللہ دے ولی نے۔ تو پوچھے وہ جو رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں، کہیں گے ہاں او ہاں۔ اور رائے ونڈ والوں سے پوچھیں کہ یہ انسانوں میں جو شیاطین ہے یہ کدھر ہے؟ کیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ وہ کہیں گے جن رضی اللہ عنہم پہ وہ شیاطین حملہ آور ہوئے ہیں جو المہند میں لکھا ہے، یعنی کہ بریلوی ہے ان کے بارے میں۔
میرا تو خیر نام لیں گے سارے، وہ بے فکر رہیں آپ، لیکن میرے علاوہ بھی ان کو کہ انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی تو شیاطین تھے نا انسانوں میں، وہ کدھر ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو چھوٹے شیطان کے پیروکار ہیں نا شیعہ، جو دیوبند اور اہل حدیث ہیں یہ بڑے شیطان کے پیروکار ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ وہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیعہ کو وہابیوں سے بدتر کہنا یہ شیعہ پہ ظلم ہے، کیونکہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہے اور وہابیہ رسول اللہ کے گستاخ ہے۔ لاجیکلی بات بالکل ٹھیک ہی ہے، اگر ہے نا تو ظاہر رسول اللہ کا گستاخ تو بڑا شیطان ہوگا نا، صحابہ کا گستاخ تو چھوٹا شیطان ہوگا۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ ان کو ڈگری دی ہوئی ہے، جو یہ آج کہہ رہے ہیں نا ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے، اللہ کے فضل سے جن کے اگینسٹ آپ لوگ ریال کھا رہے ہیں نا، اور اس فرقے کو آپ نے سنگل آؤٹ کر کے کافر کے نعرے یہاں لگوائے ہیں، اس سے زیادہ بدتر آپ کے فرقے کو اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں۔ کیا گھر میں کتا رکھ سکتے ہیں؟ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا نمبر 1، نمبر 2 شکار کرنے کے لیے کتا رکھنا، یہ 2 مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے الاؤ ہے آپ کو۔ یا آپ مویشیوں کی حفاظت کے لیے چلیں، وہ بھی گھر کی حفاظت یا مویشیوں کی حفاظت، اس کے علاوہ آپ کتا گھر نہیں رکھ سکتے۔ ڈاگ پالنا، اور ساتھ میرا نام لکھیں تو انشاءاللہ ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی، اس میں نے ساری احادیث بیان کی ہیں۔ سدھارے ہوئے کتوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، شکار کے لیے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ جس شخص نے گھر کی حفاظت یا ریوڑ مویشیوں کی حفاظت یا شکار کے علاوہ کتا اگر پالا تو روزانہ اس کے نام اعمال سے 1 قیرات اجر ختم ہو جائے گا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ہاں یہ بڑی سختی ہے، اور بخاری میں حدیث ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور تصویر سے مراد جو عبادت کے لیے تصویر، ویسے عام تصویر اس میں نہیں آتی، جس طرح کے عام کتے اس میں نہیں آئیں گے جو حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں یا شکار کے لیے سدھارے ہوئے کتے، لیکن ان کو بھی چھوڑنے سے پہلے آپ نے تکبیر پڑھنی ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر وہ کتا شکار کر کے لائے اور کچھ حصہ اس نے کھا لیا ہو تو وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، اور اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو پھر وہ تمہارے لیے شکار ہے۔ اور اس کے لیے وہ کوئی چیز ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ نے کوئی چھری بھی پھیرنی ہے، دور سے بھی تیر چلایا، گولی چلائی اور اس کی وجہ سے مر گیا اور تکبیر آپ نے پڑھی تھی تو وہ سفیشینٹ ہے، باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ یار کتوں سے تو باہر نکلیں آپ، کتے لوگوں نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے نا۔ میں آپ کو ایسے کتے بتاتا ہوں جنہیں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور ایک ایک چیز آپ کو ایکوریٹ بتائیں گے، CCTV کیمرہ، ہاں نہ ان کو کوئی زہر دے کے تو مار سکتا ہے۔ آپ کا کتا تو نہیں بتا سکتا کہ کس موٹر بائک اور کس گاڑی جس کا نمبر یہ ہے جس کا رنگ ہے اس میں آئے تھے چور، لیکن سرکار CCTV کیمرہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائے گا، 1 مہینے پرانی بھی بتائے گا۔ سب سے بڑھ کر اسے کو ختم نہیں کر سکتا۔ CCTV کیمرے کا اتنا روب ہے کہ آپ خالی جو یہ کباڑیوں سے خرید کے بھی نا کیمرے، بس تار صرف اس کو اندر کر دیں، اس کی باہر نہ لٹکی ہوئی ہو، لگا دیں نا گھر کے باہر، کوئی نزدیک نہیں پھٹکے گا۔ میں نے تو الحمدللہ لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بھی، اکیڈمی میں بھی، آپ دیکھیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کمال چیز ہے۔ اسی لیے میں یہ باقاعدہ سجیسٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں نا تو 5 کام آپ ضرور کریں۔ نمبر 1، اپنے گھر میں CCTV کیمرے والا سسٹم ضرور انسٹال کروائیں۔ یہ اپنے ساتھ بھی نیکی ہے، پورے محلے کے ساتھ نیکی ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی کتا اس طرح کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کتے کو تو زہر دے کے، گولی دے کے آپ مار بھی سکتے ہیں، اسے نیند بھی آ سکتی ہے اور ایشو بھی ہو سکتا ہے، لیکن CCTV کیمرے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے۔ آپ کو 1 مہینے پرانے کا بھی ریکارڈ دے گا، ایک ایک چیز۔ آپ کا کتا آپ کو گاڑی یا موٹر بائک کا نمبر نہیں بتا سکتا،
جب تک بندہ سامنے نہ آئے وہ پہچان نہیں سکتا, لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو بندے کی ریئل ٹائم تصویر بھی بتا دے گا. یہ کیمرے والا معاملہ ہر بندہ کرے. نمبر 2, اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں زمین میں پانی موجود ہے تو بورنگ ضرور کروائیں, اور اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں آپ یہ سرکاری پانی سے. اپنی بورنگ ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو رہتا ہے. جب بجلی ہوتی ہے تو سرکاری پانی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اوپر چڑھا سکیں, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیچے بڑے ٹینک بنائے ہوئے ہیں. اور جب پانی آتا ہے آپ کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہوتی, تو بہتر یہ ہے کہ بورنگ والا سسٹم ہو, آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں پانی بھر سکیں. تیسرا کام جو میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو افورڈ کر سکتے ہیں سولر سسٹم اپنے گھر ضرور لگوائیں, اور کم از کم 5 kVA کا ضرور لگوائیں. اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے. 3 kVA سے تو آپ کا جب تھوڑا بہت بادل آئیں گے تو بالکل ہی رہ جائے گا. 5 kVA ہو ایٹ لیسٹ, پانی کی موٹر چل سکے اس کے اوپر, یا آپ کوئی اور چیز چلانا چاہ رہے ہیں وقتی طور پہ موٹر کو بند کر دیں, اور پھر آپ 20-25 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں. ان کمپنیز سے لگوائیں کہ جو اوریجنل گارنٹی والی پلیٹس دیتی ہیں. آپ تسلی سے اپنی زندگی گزاریں. آپ کسی گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں نا, بجلی آپ کے لیے کوئی ایشو نہ رہے. یہ 3 کام ضرور کریں. چوتھا ایک اور کام, ہائی سپیڈ نیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے. دیکھیں پہلے جو یہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا, ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے پوتے پوتیوں سے گلا رہتا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, ہم پورا دن ان کا انتظار کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب حافظہ اللہ نے بوڑھے اور بوڑھیوں کو اپنے پوتے اور پوتیوں کی محتاجی سے بے نیاز کر دیا. ان کے پاس خود اتنی مصروفیت ہے, ختم ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جی یوٹیوب نے اس دنیا میں رہنا آسان کر دیا ہے. یہ میں پازیٹیو ویوز کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. پازیٹیولی بھی اتنا علم ہے اس کے اوپر. صرف نیشنل جغرافی کو, ڈسکوری چینل کو آپ لے کے بیٹھ جائیں, دینی پروگرام آپ دیکھنا شروع کر دیں. دنیا میں جو لوگ وی لاگز بناتے ہیں مختلف ہسٹوریکل پلیسز کے, وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں. لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں. اتنا کچھ اویلیبل ہے کہ ہزاروں سال بھی آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہیں نا تو آپ بور نہیں ہوں گے. اتنا کچھ اویلیبل ہے. یہ زندگی آسان کر دی ہے. تو یہ چوتھی چیز, ہائی سپیڈ نیٹ, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اسی میں امپلائڈ آپ کر لیں کہ وہ ڈیوائس بھی ہو. وہ تو ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کے پاس پہلے ہی بڑے اچھے موبائل اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور پیڈز موجود ہیں, وہ آپ یوز کرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہی ہے. اور 5ویں چیز وہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا سیکیورٹی کے لیے لائسنسڈ اسلحہ بھی ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے کے لیے. یہ جو اب غربت آ گئی ہے نا, اور جگہ جگہ اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اس کے لیے اسلحہ ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیں, آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ بے شک 1 گھنٹہ لیں آپ کا تالا توڑنے میں, تسلی سے توڑیں گے, اندر آئیں گے, آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن سرکار اگر آپ کے پاس ایک ریوالور موجود ہے, ایک ہوائی فائر نکالیں تو دیکھیں ان کی ہوا کیسے نکلتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو چلا دینی ہے, کون اپنی زندگی دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ریوالور نہیں ہے, گن موجود نہیں ہے, وہ تسلی سے, اگر وہ پرانی سی کوئی آری سے بھی اس کو آپ کی کنڈی یا تالا توڑتے ہیں تو توڑتے رہیں, آپ تو انتظار کریں گے کہ آؤ اندر. لیکن اگر آپ ایک ہوائی فائر کر دیں گے, ڈائریکٹ بھی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ, اگر تو نے انہیں مار دیا تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں, اور اگر تو مر گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. ہاں, اور پاکستان کے قانون میں بھی کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں. اگر کوئی آپ کے گھر گھسا ہے نا اس طریقے سے چور, اور آپ اسے مار دیتے ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ میں کہتا ہوں, یہ آپ سمجھ لیں دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے 5 ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کریں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 سی سی ٹی وی کیمرہ, ہاں جی. نمبر 2 پانی کی بورنگ. نمبر 3 سولر سسٹم. نمبر 4 ہائی سپیڈ
انٹرنیٹ اور پلس ڈیوائس تو موجود ہی ہوتی ہے. اور نمبر 5 اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس گن وغیرہ ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایٹ لیسٹ جو یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی گزارنی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ سب کچھ یعنی وہ لائسنسڈ طریقے سے ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو یہ 5 نصیحتیں میں اکثر اپنے دوستوں کو کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں یار. ہمارے محلے کے اندر جب کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ کے ویڈیوز لوگ نکلوا کے دیکھتے ہیں, کافی ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں یہ سارے CCTV کیمرے کے ذریعے اس کو اور باقاعدہ UPS کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ کبھی اس میں اس طرح کا کوئی لوڈ شیڈنگ والا ایشو بھی نہ ہو. اور بڑی معمولی سی 150 واٹ سے زیادہ نہیں لیتے. یہ نہیں سمجھے کہ بہت کوئی ہیوی ڈیوٹی یہ چیز ہے. اور اچھے والے کیمرے لگوائیں, ایک دفعہ خرچہ کر لیں, ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بورنگ بھی ایک دفعہ کروا لیں اچھے طریقے سے, پانی کے حوالے سے بے فکری ہو جائے گی. اور یقین کریں یہ جب سے سولر سسٹم آیا ہے میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں, کیونکہ بیسک نیڈ ہے ہماری بجلی. سولر سسٹم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. آپ کسی گاؤں میں بھی جا کے اپنا گھر بنا لیں نا اور اوپر آپ 10 kVA کا سسٹم لگوا لیں تو سرکار آپ پاس اتنی بجلی ہے آپ سائڈ کے بھی 2-4 گھروں کو دے سکتے ہیں. اتنا تو یوز نہیں ہوتا وہ ماشاءاللہ تعالیٰ اچھا خاصا بنا دیتا ہے آپ کے لیے. 5 kVA کا سسٹم بھی بہت ہے. اور اس میں اگر آپ گرین میٹر لگوا لیں, نیٹ میٹرنگ والا سلسلہ ہو جائے تو وہ جتنی ایکسٹرا بجلی ہے وہ پھر گورنمنٹ آپ سے خرید لیتی ہے. اور جو باقی پیک آورز کے اندر جو رات کے وقت آپ وابڈا کی جو بجلی یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسے اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. پیسے تو آپ کو نہیں دیتے لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں ہمارے اب کئی دوست ہیں. ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں میرا تقریباً 80-90 ہزار بل آتا تھا بجلی کا, تو انہوں نے 8 سے آلموسٹ 3-4 سال پہلے 10 kVA کا سسٹم لگایا. اس وقت وہ کہتے ہیں میرا 80-90 ہزار بل آتا تھا, ان کا بل 0 ہو گیا. الٹا وابڈا کی طرف ان کے پیسے نکلنے شروع ہو گئے. وہ پیسے تو نہیں دیتے, اس کے اگینسٹ آپ کو یونٹس دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت انہوں نے خیر میرا تقریباً 9-10 لاکھ روپیہ لگا تھا, لیکن اب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 kVA کے سسٹم کے لیے 25 لاکھ تک لگ جاتا ہے. 5 kVA کا سسٹم آپ لگواتے ہیں تو میرے خیال ہے تقریباً 10-12 لاکھ میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو فضول باقی لوگ خرچے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں گاڑی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سولر سسٹم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. دن کے وقت تو چھوڑ دینا جی, دن کے وقت تو وہ بجلی آپ کی ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. AC چلائیں فری چل رہے ہیں. اور باقی اپنے جو معاملات آپ دیکھیں, بجلی آج کل تو بجلی نہ ہو تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے. بچوں کی پڑھائی کا ایشو بن جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ آپ کے گھر بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ ڈیوائس بھی نہیں آپ کی, وہ وائی فائی بھی نہیں چلے گی. اور وائی فائی تو اتنی امپورٹنٹ ہے لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں کہ وائی فائی نہ بند ہو جائے. ہاں, کیونکہ پنکھا بند ہونے سے صرف پسینہ نکلتا ہے, وائی فائی بند ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں سے آزادی ہو جائے. چلے بڑا سسٹم نہیں کوئی لگا سکتا, ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ 500 واٹ والی لے لے, وہ بھی آپ کو اچھی کوالٹی والی جو ہے نا پلیٹ مارکیٹ سے مناسب قیمت کے اندر مل جائے گی. تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر آپ کے 2 پنکھے آسانی سے چل جائیں گے. وہ پنکھے بھی آپ نئے آج کل آ گئے DC والے, تو وہ دن کے وقت تو آپ کے کم از کم دن کے وقت تو بجلی کو ایشو نہ رہے. اور پھر اگر ایک بیٹری چھوٹی سی رکھ لیں تو وہ 35-40 واٹ والے پنکھے بھی آ گئے. یہ بڑے والے پنکھے بھی نا 35-40 واٹ میں, وہ DC AC دونوں کے اوپر چلتے ہیں. اور ایک بیٹری اگر آپ کے پاس 150 یا 200 امپیئر آور والی موجود ہے نا, تو وہ پوری رات بھی بجلی نہ ہو آپ کے 2 پنکھے آرام سے چلیں گے 35 واٹ والے. تو آپ کو تردد نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جس طرح بڑے لیول پہ بیریئر ٹاؤن ہے, سٹی ہاؤسنگ ہے یا DHA ہے, اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ DHA میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے, ایک بندے نے بیریئر ٹاؤن میں گھر بنایا ہوا ہے, اس کا پلاٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے,
تو 20-25 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا. جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پہ پابند کیا نا کہ آپ نے سیکورٹی کے لیے 10,000 روپیہ مہینے کا دینا ہے, اس میں صرف سیکورٹی نہیں ان کی ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے, الیکٹریشین بھی آ جاتا ہے, اور بھی ایشوز ریزالو ہوتے ہیں, ساری فیسلٹیز وہ پینل میں دیتے ہیں. وہاں پہ یہ پابندی لگا دیں کہ جی بیریئر ٹاؤن میں, ڈی ایچ اے میں, سٹی ہاؤسنگ میں جو بھی بندہ مکان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوت خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے, تو وہ 1 سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا. 1 سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے, اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے, وہ اپنی بجلی خود بنائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی. اور ویسے بھی آپ یہ صدقے خیرات کی بجلی کھا رہے ہیں. گورنمنٹ جو آپ کو 25 روپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا, خود اس کی جو اپنی لاگت ہے وہ 35 سے 40 روپے ہے, وہ سبسڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے. اب ایک ارب پتی یا کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسڈائز ریٹ کے اوپر بجلی واپڈا سے لے رہا ہے. ظاہر ہے وہ پاکستان میں تو نظام ایسا ہی ہے, تو وہ آپ صدقے خیرات کی چیز لے رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے. جس طرح اب یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم غریب اور امیر کا اس حوالے سے قوت خرید کے پوائنٹ آف ویو سے فرق کریں گے. ویسے تھیوریٹیکلی تو کہہ رہے ہیں, پریکٹیکلی بھی اللہ کرے, یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ ایک بندہ پراڈو کے اندر پٹرول ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید رہا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ 70 کے اندر ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بیچارہ اتنا افورڈ کر نہیں سکتا. وہ دے, وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس طرح جو سولر سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں انہیں کیوں واپڈا بجلی دے سبسڈائز ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے 1 سال کا ٹائم دے دیں گے اپنی انسٹالیشن, ویسے تو انسٹالیشن 1 دن کے اندر ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چلو 1 سال کا ٹائم دے دیں کہ سٹیبل ہو جائے. بورنگ اپنی کروائیں, وہ تو لوگ کرواتے ہی ہیں عموماً, میں نے دیکھا ہے CCTV کیمرے بھی لوگ لگوا رہے ہیں. لیکن سولر کے اوپر یہ میری ریکویسٹ ہے ملک ریاض صاحب سے بھی, جو بیریئر ٹاؤن کو لے کے چل رہے ہیں, جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں اس طرح کی ساری ہاؤسنگ سکیمز کے پوائنٹ آف ویو سے, یا وہ سٹی ہاؤسنگ کے جو میجر عامر صاحب ہیں, اور DHA کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ, یہ لوگ یار پابند کریں. آپ لوگ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خدمت کریں گے, اور زیادہ بجلی کا یوز بھی آپ کی ہاؤسنگ سکیمز میں ہوتا ہے. ہر گھر کے ہر کمرے میں لوگوں نے AC لگائے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں گرمیوں میں 40% جو لوڈ ہے نا وہ ایئر کنڈیشننگ کا ہے. 100 میں سے 40 حصے صرف ایئر کنڈیشننگ کے اوپر لگ رہے ہیں, اور 60 جو ہے باقی کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اتنا بڑا, یعنی آلموسٹ آدھی بجلی ایئر کنڈیشننگ کے نظام کے اوپر جا رہی ہے. اور ایئر کنڈیشن کون افورڈ کرتا ہے؟ غریب آدمی تو بےچارا پنکھا بھی مشکل سے افورڈ کر رہا ہے. میں تو اس دن رپورٹ دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا کہ پاکستان میں 75% لوگ, 2/3 لوگ وہ ہیں کہ جن کا جو مہینے کے جو یونٹ یوز ہوتے ہیں نا جی, مہینے کے یونٹ وہ 300 یونٹ ہے, اور ان میں بھی 50% ایسے ہیں جو 200 یونٹ والے ہیں. اندازہ کریں یار, میں تو یار 300 یونٹ آج کل کوئی یونٹ ہے مجھے بتائیں, اور 200 یونٹ, یعنی پاکستان کی آدھی آبادی ایسی ہے جو 200 یونٹ سے زیادہ نہیں بجلی کا استعمال کرتی. 200 یونٹ تو شاید کوئی نہیں یار, لیکن غربت اتنی ہے لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اگر اس طریقے سے سولر سسٹم ہو جائے, اور یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ایٹ لیسٹ جو سرکاری ملازم ہے, جس طرح GPF کا ان کا سسٹم چل رہا ہے, پیرلل میں ان کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹیں اور انہیں سولر سسٹم لگوا کے دیں گھر میں. بینک بھی جو ہے وہ بغیر سود کے قرضہ دیں, اور ڈائریکٹلی تنخواہ میں سے پیسے کٹ کے سرکاری ملازمین کے, یا دوسرے لوگ بھی جو ماہانہ دینا چاہتے ہیں وہ دیں. کیونکہ آج جو پلیٹ آپ کو 40,000 روپے کی مل رہی ہے, پاکستان میں تو 2 مہینے بعد وہ 60,000 کی ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یعنی یہ 5 KVA کا سسٹم آج سے 5 سال پہلے 5 لاکھ کا لگتا تھا, اب مشکل سے 15 لاکھ کا لگے گا.
یہ 4-5 سالوں کے اندر اتنے ریٹ بڑھ گئے اور ابھی آگے بڑھنے ہیں. دنیا میں تو کم ہو رہے ہیں چائنا کی برکت سے. سرکار یہ چائنا نہ ہو, چائنا غریباں دی ماں. یہ امریکہ کے اوپر ہوتا نا تو یہ سولر سسٹم پاکستان میں آندہ 100 سال بعد بھی نہیں آنا تھا. یہ جو اچانک جو سولر کا بوم آیا, یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کو یہ بھی آئی ہے, کہ پہلے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. آج جو آپ کو پلیٹ سولر کی 40,000 کی مل رہی ہے نا, چائنا کو نکال دینا, اگر چائنا نہ اس میں کودا ہوتا, یہ 40,000 کی پلیٹ آج بھی ایک پلیٹ 4 لاکھ کی ملنی تھی. اور یہ کروڑوں میں سسٹم انسٹال ہونے تھے جو آج لاکھوں میں ہو رہے ہیں. یہ چائنا کی وجہ سے یہ سارا کچھ سستا ہوا ہے. جب وہ اس میدان میں کودے اور انہوں نے عام بندے کی پہنچ تک یہ چیزیں بنا دی ہیں, ورنہ تو ابھی بھی. اور چائنا میں انہوں نے دیکھیں جس طرح ہمارے پہاڑوں کے اوپر جنگلات نظر آتے ہیں نا کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے, وہ سولر پلیٹیں پہاڑوں پہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, سمندروں کے اوپر لگائی ہیں. آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں. بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں سولر پلیٹس کو وہ گرین ہاؤس بنا رہے ہیں اس کے ذریعے. پہلے تو وہ پلاسٹک کے وہ بنانے پڑتے تھے نا, اب وہ اس کی ہائٹ ایسی رکھتے ہیں پلیٹ کی کہ اس کے نیچے وہ فصل بھی اگاتے ہیں اور ایکسیسو دھوپ بھی نیچے نہیں پڑتی, وہ چھاؤں کا کام بھی کرتی ہے اور گرین ہاؤس کا کام بھی کرتی ہے. سردیوں کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی پلیٹ کی برکت سے. بجلی لادہ سے بن رہی ہے. تو دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہم لوگ صرف ابھی یہاں پہ صرف بجلی جو بیسک نیڈ ہے ہماری, پنکھا اور لائٹ چلانے کے لیے, ایئر کنڈیشن تو چھوڑ دیں, یہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے. اور مسئلہ پاکستان کا بجلی سے زیادہ سستی بجلی ہے. کیپیسٹی ابھی بھی پاکستان کے پاس بجلی پروڈیوس کرنے کی اتنی ہے کہ آندہ 10 سال تک بھی ہمیں کوئی نیا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سستا تیل اویلیبل نہیں ہے, ڈیزل یا پیٹرول یا فرنس آئل, اس کی وجہ سے ہمیں مہنگا پڑتا ہے. لیکن انڈیویجول یہاں اتنے امیر ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں. سرکاری سارے آفیسز شفٹ ہونے چاہیے سولر کے اوپر. بجٹ کے اندر آپ تھوڑا سا حصہ ہی رکھ دیں اس کے لیے, تو جہاں کروڑوں کی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں لاکھوں کا اگر اوپر سولر سسٹم انسٹال ہو جائے, یا تو اس کی لائف ہوتی نا 2-4 سال, تو آپ کہتے ہیں 20 سال تک 25 سال تک اچھی پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتی ہیں, پھر بھی 30-35 سال تک جاتی ہیں. یعنی ایک جنریشن کو گزارنے کے لیے ایک سولر کا پورا سسٹم کافی ہے. لیکن اس میں پوری ورکنگ کرنی ہے آپ نے. جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے 5-6 کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کمپنیوں کی پلیٹس آپ نے لینی ہے, لیں آپ جس سے مرضی, لیکن ان کمپنیوں کی ہو. باقاعدہ اس کے ساتھ ریڈیوگرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے, کیونکہ 2 نمبر پلیٹیں آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اوریجنل والی لیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کئی یہ کمپنیاں جو پرووائڈ کر رہی ہیں. انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں. بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی ہے نہیں کرنی. بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم یعنی ہائبرڈ والا یوز کریں, تاکہ جب وابڈا کی بجلی نہ ہو تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں. اور اگر آپ صرف ڈائریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے, پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر وابڈا آ رہی ہے. جب وابڈا پیچھے سے بند ہوگی تو آپ کی بھی وہ بجلی بند ہو جائے گی. ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ پوری آپ وی لاگس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی وی لاگس اویلیبل ہیں, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی حیثیت سے حکمن یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, یار آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھر لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے آزاد کروائیں, اور غریب بندوں کے لیے بجلی اویلیبل ہو. آپ نئی وابڈا سے لیں گے بجلی, ان غریبوں کو ملے گی. اسی لیے دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا صوبہ شفٹ ہوا ہے؟ کے پی کا. کے پی میں آپ گاؤں ایریا میں بھی چلے جائیں, لوگوں نے 2-2 پلیٹیں, ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئی ہے, چھوٹی بیٹری رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں. وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ انہوں نے کیا. پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹیں پہلے بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں, وہ آپ پتہ اسمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے نا, تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ, ان کو سستی بھی مل جاتی ہیں. وہاں تو آلموسٹ سارے لوگ, عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ہے نہیں تھی. یہاں پہ بھی اگر یہ سلسلہ شروع ہو, اور گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, بغیر سود کے قرضے دیں لوگوں کو, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کاٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے, فوج تو یہ کام کر سکتی ہے کم از کم اپنے ان کے لیے, کیونکہ وہ تو پیسے کاٹ کے انہیں اینڈ پہ پلاٹس بھی دیتے ہیں,
تو چلیں تھوڑے پیسے اور کاٹ کے ان کو اب پلیٹیں لگوا دیں, کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ جو پلیٹیں لگائیں گے نا 12 مارچ 2023 کو, 12 مارچ 2024 کو آلموسٹ 1.5 یا 2 گنا وہ پلیٹوں کی قیمت ہو چکی ہوئی ہوگی, کیونکہ ڈالر کے اعتبار سے بھی اور پھر ہماری اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ یعنی ایک میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے نیچرلی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے. دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. یورپ میں دیکھیں, جرمنی میں آپ دیکھیں, ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں, حالانکہ ان بیچاروں کا سورج بہت تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے, لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اوپر, بلکہ وہ ٹائلز ہی ایسی ڈیزائن کی آ گئی ہیں وہ آپ کو لگتے ہی نہیں, سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, خوبصورتی کی خوبصورتی, اور بجلی بھی پروڈیوس کر کے وہاں ہر بندہ بیچ رہا ہے گورنمنٹ کو. یار یہاں تو چاندی لگی ہوئی ہے, سونا ہے یہ جگہ سولر کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ رینیویبل انرجی ہے. بعض انرجیز تو نان رینیویبل ہے نا, یعنی جو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ, جیسے تیل ہے, تیل اور 40-50 سال کا ہی زمین میں رہ گیا. ہاں جی, آج سے 50-60 سال کے بعد لوگ ذکر کیا کریں گے کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں جن میں زمین سے تیل نکلتا تھا اور اس سے گاڑیاں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے اور ٹرینیں چلتی تھیں. ہاں, یہ ساری ہماری یاشیاں ختم ہونے والی ہیں 50-60 سال کے بعد, لیکن اللہ نے اس سے بڑا سورس دے دیا ہے سولر. اب بیٹریز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے کہ ایسی بیٹریز بنائی جائیں جو وزن میں بھی کم ہو, ان کا سٹوریج کی لینتھ بھی ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہو. تو بلکہ اب تو سولر جہاز بھی انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے لیول کے ایک سمجھ لیں پروجیکٹس ہیں. وہ ابھی تو فی الوقت تو ظاہر ہے بوئنگ اور ایئر بس والے جہازوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ آئل جو ہے وہ تو جو تیل ہے, چاہے وہ یعنی پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو, یہ تو بڑی تھوڑی سی جگہ پہ اتنی انرجی رکھتا ہے, اور اتنی انرجی گین کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ ذرا زیادہ لگانی پڑتی ہیں, والیوم بڑھ جاتا ہے. بہرحال پھر بھی وہ کافی زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے. وہ پھر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں نا, سولر پلیٹ سے بجلی بنائیں گے, بجلی سے آپ کی گاڑی کی بیٹری چارج ہوگی, اور وہ چارجنگ کے لیے مختلف پمپس بنے ہوئے ہوں گے, جس طرح باہر کے ملکوں میں. امریکہ میں تو وہ آندہ 40-50 سال کے اندر کاربن فری کر رہے ہیں. ایون سعودی عرب, میں حیران ہوں, جن کے اوپر پوری دنیا تکیہ کر کے بیٹھی ہے, دنیا کا 25 سے 30% جو آئل دے رہے ہیں, انہوں نے بھی 2060 کو ٹارگٹ کیا کہ 100% کاربن فری کر دینا ہے, اور 2030 تک انہوں نے 50% کاربن فری اپنے آپ کو کر لینا ہے. یا ونڈ انرجی پہ شفٹ ہوں گے, لیکن وہ تو بہت مہنگا کام ہے. سولر کے مقابلے پہ وہ بہت مہنگا ہے, اس کی کیئرنگ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور وہ عام بندہ تو کر بھی نہیں سکتا, اور وہ ہر جگہ پہ ہو بھی نہیں سکتا سوائے ان جگہوں کے جہاں ہوا چلتی ہے. لیکن یہ جو سولر انرجی ہے رینیویبل ہے. جب تک سورج ہے سولر انرجی ہے. سورج ایک دن کے اندر اتنی بجلی دے رہا ہے آپ کو سولر کے ذریعے. اگر آپ پوری زمین کے اوپر پلیٹیں لگا لیں, ہزاروں سال کے لیے پوری دنیا کی بجلی کافی ہو جائے جو ایک دن میں وہ دے رہا ہے. لیکن ہم کلیکٹ نہیں کر سک رہے. تو آہستہ آہستہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. میرا کوئی سولر کمپنی کھولنے کا ارادہ نہیں ہے, ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, ورنہ تو میں کسی کمپنی کا نام لے دیتا. ایسا نہیں ہے. میں صرف آپ کو ان چیزوں کے اوپر میں نے پہلے خود عمل کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں بورنگ کروائی ہوئی ہے, میں نے اپنا سولر سسٹم لگوا لیا الحمدللہ. میٹر بھی میرا آ چکا ہے, چند دنوں میں لگنے والا ہے. تو یہ سارے کام میں خود بھی, CCTV کیمرے بھی لگوائے ہوئے ہیں. یہ وہ کام ہے جو میں ترغیب اس لیے دلاتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس سے زیادہ فضول خرچیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو تو سرکاری ملازمین کے لیے زندگی کم از کم آسان ہو جائے. یعنی ہم 21ویں صدی میں ان چیزوں کے اوپر رو رہے ہیں کہ جو چیپٹر باہر کی دنیا کے اندر لوگ کلوز کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آج بھی وہی پرابلمز لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو کچھ عرصے تک پانی کا ایشو آنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ انہوں نے کلاؤڈ فشرز بنا لی ہیں جی. یعنی ہوا میں جو نمی ہے نا, اس کو یوز کر کے وہ تازہ پانی, اسرائیل نے تو وہ ایک باقاعدہ پوری ایک مشین بنا لی ہے. ان جگہوں پہ جہاں پانی نہیں زمین کے اندر وہ رکھتے ہیں, تو وہ اتنے گھنٹوں کے اندر اتنا پانی پروڈیوس کر دیتی ہے. جو ہوا کی نمی ہے تو اللہ نے نیچرل رکھی ہوئی ہے نا, وہ اسے کلیکٹ کر کے. اس طرح آپ افریقہ میں کئی ملکوں میں پہاڑوں کے اوپر انہوں نے وہ پلانٹ باقاعدہ لگائے ہوئے ہیں, جو بادل گزر رہے ہیں اس میں سے وہ
پانی اس پہ کلیکٹ ہوتا ہے اور نیچے جمع ہو کے تو آپ دیکھیں وہ بالکل صاف پانی. تو دنیا تو وہاں پہنچی ہوئی ہے, ہم تو ابھی مطلب اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ چیپٹر دنیا کلوز کر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی, جن کو فوجیں بنانے کا شوق تھا نا, جرمنی کو اور پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا تھا اور پوری دنیا تباہ کر دی انہوں نے آج سے 100 سال پہلے. ان لوگوں نے تو آلموسٹ اپنی فوجیں ختم کر کے وہ آپ سمجھ لیں پولیس کے نظام کے اوپر ہی آگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے رات کو سکون سے سوتے ہیں, ان کے بارڈر پہ کوئی فوج نہیں لگی ہوئی. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ یہ انگریز ہمیں یہ کشمیر کا جھگڑا اور انڈیا پاکستان کی جو ایک ٹسل دے گیا, جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اتنے بڑے لیول کی فوجیں رکھنی پڑیں, اور یہ اپنا ڈیفنس کا نظام اور اٹامک, دنیا میں اٹامک انرجی بجلی بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہے, سب سے سستی یہ پڑتی ہے. اس کی کیئرنگ زیادہ ہے لیکن سستی سب سے یہ پڑتی ہے. امریکہ میں آلموسٹ کئی سال پہلے 500 پلس, اب مجھے تو لگتا ہے 1000 سے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے پلانٹس بجلی پروڈیوس کرنے کے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی آپ کو 10 لاکھ کلو کوئلے سے جتنی انرجی ملنی ہے وہ 1 کلو یورینیم سے ملے گی. کلو یورینیم اتنا بڑا نہیں ہوتا, ہاں اتنا سا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, ڈینسٹی زیادہ ہے اس کی. تو دنیا تو یہ کام کر رہی ہے. ہم یہاں پہ اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس کب آنا ہے, عمران خان صاحب کا پلستر کب کھلے گا, ہاں فلاں سیاسی لیڈر کو عبوری ضمانت مل گئی. اندازہ کریں یار یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں. اتنا برا وقت ہم پہ آ گیا. آج سے 15-20 سال پہلے ٹی وی کے اوپر لوگ یہ دیکھتے تھے. میں حیران ہوں, جب میں میٹرک میں نے کی نا, اس وقت پی ٹی وی 2 نیا نیا شروع ہوا تھا, پی ٹی وی 2. اور پی ٹی وی 2 کے اوپر جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز جو لیٹسٹ ہو رہی ہیں نا, اردو میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے نا, جس طرح نیشنل جغرافک کا ایک ہندی والا ورژن انڈیا نے شروع کیا ہے, اور وہ دیکھیں وہ کیبل نیٹ ورک پہ وہ بند کر دیا انہوں نے. یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے کہ انڈیا کے چینل بند کیے تو ڈسکوری, اینیمل پلانٹ, نیشنل جغرافک, جس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ بجٹ نہیں, انڈیا والے مفت کر کے دے رہے ہیں آپ کو. وہ کتنی کیبل کی فیس ہے, وہ بند کر دیے انہوں نے چینل. اور ڈراموں والے چینل بند کرتے ہیں. یار یہ کیوں تم نے ہمیں تعلیم سے محروم کر دیا ہمارے بچوں کو. یا تو خود کرو نا اسے اردو میں ٹرانسلیٹ. چلو جنہوں نے کیے یار, وہ انگریزی کتنے لوگوں کو آتی ہے. تو پی ٹی وی 2 اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا, تو وہ تمام اس طرح کے پروگرام آتے تھے. پھر یہ پروگرام بھی آتے تھے کہ اگر آپ نے فشنگ کا کاروبار شروع کرنا ہے, ریشم کے کیڑے پالنے ہیں, یہ اس کا طریقہ ہے, اس کی یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ کام ہوتا تھا 1992, 93, 94 کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج 12 مارچ 2023 میں ٹی وی چینلز کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا پلسٹر اتنے دنوں میں کھل جائے گا, نواز شریف صاحب کے آنے کے چانسز یہ ہیں, مریم نواز نے آپریشن کروا لیا ہے, ہاں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اتنے دن کی عبوری ضمانت کے اوپر ہے. یہ خبریں چل رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے پرائیویٹ چینلز بھی وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, کیا کریں, ہم یہ نہیں دکھائیں گے ہماری ریٹنگ نیچے آئے گی, ہم کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہماری قوم اس طرف جا رہی ہے جی, فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں, فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی. ہاں یہ ہے. اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے. میں اکثر سوچتا تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے یعنی اتنا پہلے ہی ختم کر دیا. پہلے تو دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ انسانیت پچھلے 1400 سال سے خالی ہے ٹل قیامت. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس زمانے میں اگر نبی علیہ السلام موجود ہو تو یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں رہے گی جو حالات و واقعات ہیں. آج حضور موجود نہیں, ان کے کارٹون بنتے ہیں, پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی ظاہرہ اس زمانے میں ہوں گے تو ویڈیوز بھی بنیں گی, ویڈیوز بنیں گی تو میمز بھی بنائیں گے دشمن. تو دنیا تو قتل و غارت کی ماجگاہ ہی بن جائے گی, یہ ویڈیو اور تصویر کے فتنے کی وجہ سے.
واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبعوث ہوتا، ورنہ یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کرنی پڑنی تھی. وہ اللہ نے تو پہلی فورس ہی کیا ہوا تھا نا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت، تو دنیا زیر زبر نہیں ہو جائے گی؟ یعنی سسٹین ہی نہیں کر سکتے آپ. گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جب مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان چیلنج ہو رہے ہوں گے، اور یہی تماشا لگا رہے گا. دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ تصویر کا اور ویڈیوز کا فتنہ اتنا بڑا ہے. پھر سکینڈل ایک دوسرے کے بنانا، ہزاروں سکینڈل بنائے جائیں تو کہیں نہ کہیں وسوسہ آ جاتا ہے یار کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہونی ہے نا. اور یہ بات اگر آپ پیغمبر کے بارے میں سوچ لیں تو ایمان سے ہی گئے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں ایک عورت سے کافی دیر تک مسجد نبوی میں گفتگو کرتے رہے، حالانکہ حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آئے. راستے میں آپ نے ایک چوراہے پہ صحابہ کرام کو دیکھا، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گپ اندھیرا ہے، صرف بندے کھڑے ہونے کا احساس ہے. تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ مجھے ملنے آئی تھی اعتکاف میں، تو رات اندھیرے والی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف میں آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی ایسا معاملہ کریں، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اچھا، لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو بھی بدگمانی سے بچائے گا. وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو، اور اگر وہ کام مجبوراً کوئی ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ اس کے فالوورز بدگمانی کا شکار ہے، تو اسے کلیریفائی کرے پبلکلی. اور نبی کے بارے میں اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے وہ تو ایمان سے ہی جائے گا. نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ بدگمانی کا گناہ کبیرہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. وہ بھی اللہ کی مرضی، پکڑ کرے نہ کرے، معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن نبی کے بارے میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ جدید دور کے کتنے ایک آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو یہ بات وہ کتے سے شروع ہوئی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں جی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. گونگے بہرے بچوں کو دینی تعلیم کیسے دیں؟ اس کے لیے جو اسپیشل اسکول بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کی تعلیم دے رہے ہیں جی. آپ ان سے رابطہ کریں. یہ تو ماشاءاللہ پاکستان میں بھی اب ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو کافی حد تک اس پورے سسٹم کو ایوالو کر چکے ہیں. ایون جو بہرے ہیں، گونگے ہیں یا آنکھوں سے محروم لوگ ہیں. ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آئے تھے، وہ انہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، سرکاری ملازم بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے قرآن پاک خود وہ نابینا لوگوں کی جو لینگویج ہے اس میں لکھا ہے. پھر ایک اور بھائی آئے تھے جو پاکستان کے پہلے جج ہیں، سلیم صاحب. تو ماشاء اللہ تعالی کیا کوئی بھی کام جو کسی بھی اچھی یا بری نیت کے بغیر کیا جائے اس کا اجر ملے گا. اچھا کام ہے تو اس کا اجر ملے گا، سوائے ایک چیز کے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کہا گیا نا انما الاعمال بالنیات، یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے، برے اعمال کے بارے میں نہیں. برا عمل آپ اچھی نیت سے بھی کریں وہ گناہ ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اچھے عمل کے بارے میں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں کے اوپر ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے کسی عورت کے نکاح کی خواہش میں یا کاروبار کے لیے ہجرت کی اس کے لیے ہجرت اس اعتبار سے لکھی جائے گی. وہ ہجرت وہ والی ہجرت ہے جو فرض ہجرت تھی،
جو سورۃ النساء میں ہے کہ کوئی ہجرت نہیں کرے گا تو منافق شمار کیا جائے گا. اس وقت حکم تھا کہ مکے سے مدینہ شریف آنا ہے تاکہ ساری مین پاور ایک جگہ اور وہاں سے ایک انقلابی دعوت لانچ ہو. ظاہر نبی الاسلام مستقبل میں جنگیں کرنے والے تھے تو اس کے لیے مین پاور ایک جگہ ہونا ضروری تھی. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے بھی ہجرت کرنے شروع ہو گئے کہ جہاں وہ رشتہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ عورتیں ہجرت کر کے وہاں آ گئیں یا مرد وہاں آ گئے اور عورتیں ان کے پیچھے آ گئیں. تو پھر فرمایا گیا کہ یہ ہجرت اسپیسیفکلی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. حالانکہ ہجرت نیکی کا کام ہے, ظاہر برائی کا کام تو نہیں ہے. تو وہ نیکی کا کام بھی اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے, دنیا کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو آٹومیٹکلی ثواب تو ملے گا, اللہ یہ کہ کوئی ریاکاری والا معاملہ ہوتا ہے یا اس سے دنیا کمانا شروع کر دے تو پھر اس کا اجر دنیا میں ہے, آخرت میں نہیں ہے. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سخی کو, ایک قاری کو بلایا جائے گا قیامت والے دن, اور ایک شہید کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو بھی گئے, دنیا میں نام مل چکا, اوندا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کے جو قاری کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی, میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. اور جو سخی ہے اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری خواہش یہ تھی لوگ تجھے سخی کہیں تو دنیا میں تیری تعریف ہوگی, میرے ہاں کوئی اجر نہیں. باغی گروہ کو ماموں پارٹی خارجیوں پر تعبیر کرتے ہیں, یہ تو پرانی باتیں ہو چکی میرے بھائی, میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مانتے ہیں, یہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہوا کب سے. ان کے اپنے مخالفین علماء بھی مانتے ہیں اس بات کو, یہ چیپٹر کلوز ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے, کہنے کو تو عام بریلوی دیوبندی بھی کہتے ہیں, ساڈا طریقہ بھی لکھا ہے بخاری مسلم نماز دا, پڑھا تو نہیں نہ ہویا تو کہہ دیں لکھا ہوا ہے. فجر کی جماعت کے دوران سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے, لیکن امام طحاوی سے روایات بیان کی ہیں عمر بن خطاب کے حوالے سے. ویسے تو زیادہ تر یہ روایتیں کمزور ہیں, اور اگر کہیں ہے بھی ہے نا تو وہ بہت بڑی مسجد کے لیے جو 2 حصوں میں بنی ہوئی ہو اور نماز 45 منٹ کی فجر کی ہو رہی ہو. ظاہر ہے اس زمانے میں پھر نماز یہ ہوتی تھی, انفیوں کی تو نماز ہی 5 منٹ کی ہوتی ہے, تو 45 منٹ کی اگر فجر کی نماز ہے جس میں پہلی رکعت 15 سے 20 منٹ کی ہے, اس دوران ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے جہاں پہ تلاوت کی آواز نہیں آ رہی, سپیکر نہیں لگا ہونا چاہیے, پورا عمل کرنا ہے. ہاں, قرات سننا فرض ہے. ویسے تو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور حالت یہ ہے کہ زور اثر میں بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, آپ ان بھول گئی ہو آیت. یہ ساری شرائط ہوں تو میں بھی قائل ہوں کہ آپ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے جہاں 40 منٹ کی فجر کی نماز ہو رہی ہے نا, ایک رکعت 20 منٹ کی ہے پہلی, تو آپ آئیں تو یقیناً ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں امام کی قرات کی آواز نہیں آ رہی, آپ ایک کونے میں کھڑے ہو کے جلدی سے 2 رکعتیں ادا کر کے اس میں شامل ہو جائیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ٹائم قیامت تک جیسا نہیں مسجد لب ہو تو یہ ہے ہی نہیں چکے, تو اگلا رزلٹ تو ویسے ہی نہیں نکلے گا. زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی چاہیے, رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ, بالکل زیادہ ہے. وہ تو احادیث میں ہے نا کہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے, نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور دوسرا, حساب و کتاب رکھنا بھی آسان ہے کیونکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں, لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے, اور آلموسٹ 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق نکل آئے گا. ہاں, کیونکہ چاند کا سال 355 دنوں کا ہوتا ہے اور جو سولر ایئر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو ویسے ضروری نہیں آپ رمضان میں دیں, آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں, کسی بھی مہینے میں دیں, پورے سال میں ڈیوائڈ کر کے دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن حساب ضرور رمضان میں لگا لیا کریں, کیونکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھ کے حساب کریں. مثلا ابھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ اس سال ہماری زکوٰۃ ڈبل بن جائے گی, کیونکہ پچھلے سال 1,05,000 روپے تولا تھا, اب 2 لاکھ روپے تولا سونا ہو چکا ہے. تو اب حساب تو لگانا ہے نا ہم نے, حساب نہیں لگاؤں گا تو میں بس بغیر حساب دے دینا رہوں گا. اور یہ اصل وجہ یہی ہے غربت کی پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے. لوگ بغیر حساب کے ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بغیر حساب کے اس لیے دیتے ہیں کہ حساب لگائیں گے تو زکوٰۃ کروڑوں میں بنے گی, بغیر حساب کے تو ایک افطاری کروانی ہوگی 2 لاکھ روپے دے کے. اور جی حساب نہیں رکھی دا تو کاروبار حساب لا کے کر دو. اتنے تو کہندے ہو اگر 360 روپے بل بنے نا, بلکہ 365 روپے, اور کوئی 360 دو, کہندے نہیں 5 پہلے رکھو, 360 بعد ہی لانگا, اتلے 5 پہلے دیو.
ہاں تو جدو زکات دی واری ہے تو حساب نہیں لائی دا. پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں ایسے جن کے پاس اربوں روپے ہے. 100 میں 2.5 روپے دینا بڑا آسان ہے, لاکھ کے پیچھے سال کا 2,500 دینا بھی آسان ہے, لیکن کروڑ کے پیچھے سال کا 2.5 لاکھ دینا اور ارب کے پیچھے سال کا 2.5 کروڑ نکالنا, ہر سال نکالنا, وہ ارب ہی کٹنا شروع ہو جائے گا سرکار. ہاں تو یہ کوئی نہیں دیتے زکات پوری. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چیریٹی بہت دی جاتی ہے, سرکار جو دینی چاہیے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے. ٹیکس تو آپ دیکھ لیں چوری کرتے ہی کرتے ہیں, زکات بھی کوئی نہیں دیتے. کم علمی کی وجہ سے ماضی میں مال کی زکات نہ نکال سکے, ٹھیک ہے توبہ کر لے اور پرانے سالوں کا حساب لگائیں, جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں, اور باقی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو درست کر لیں. روزوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عورتیں حیض روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں, بالکل کرنا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کریں. عمرے کے دنوں میں بھی ایسی میڈیسن یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ پوری ساتھ آپ کے ساتھ ٹیم گئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو وہ خامخواہ لوگ پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ویسے تو حج کا جو پیکج ہے نا وہ تو انہوں نے 40 دن کا رکھا ہوتا ہے کہ سپوز اگر کسی عورت کو مینسز آ بھی جائیں تب بھی وہ طواف وداع جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ اتنا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ وہ فوراً ہی آپ کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں, نہیں, لیکن جو جاتے ہی 5-6 دنوں کے لیے ہیں تو انہیں میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے, چاہے وہ عمرے کے لیے جائے چاہے اس کے لیے. اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب میں 29-30 روزے کرنے کے بعد پاکستان عید کرنے آنا ہو تو پاکستان کے مطابق روزے رکھے جائیں گے. اگر تو 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے تو چاند کا مہینہ بخاری مسلم میں یا 29 کا ہوگا یا 30 کا, پھر تو پاکستان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی آپ نے سعودیہ میں 30 روزے پورے کیے اور آپ ادھر پہنچ گئے اور پاکستان ابھی روزہ چل رہا تھا تو اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ 31واں روزہ نہیں ہوتا رمضان کا. لیکن اس دن آپ اعلانیہ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں اور نہ آپ عید منائیں گے کیونکہ عید آپ نے یہاں کے مطابق منانی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا شام سے, تو ابن عباس نے ان سے جب پوچھا تو شام میں مدینہ شریف سے 1 دن پہلے چاند نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تم وہاں سے آئے ہو تو اب یہاں پہنچے ہو تو یہاں کے مطابق معاملات کو لے کے چلو گے, رہ گئے وہ لوگ وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. البتہ آپ یہاں آئے, سعودیہ میں 29 روزے رکھے تھے, یہاں آپ آئے یہاں 29واں چل رہا تھا اور چانس بھی ہے کہ 29 ہوں گے, لیکن آپ وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ 30 تک تو ہے نا روزے, وہ آپ نے رکھنا ہے, لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لوہے یا اسٹیل کی انگوٹھی مدد کے لیے پہننا, مدد کیا مطلب کسی کو مارنے کے لیے ہوگی, ظاہر ہے انگوٹھی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. ہاں جی. جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, ترمذی میں آیا اور بخاری مسلم میں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر جنت کا یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس دنیا کا یاقوت کیا کرے گا کسی کا. نہیں پہن سکتے جی لوہے کی انگوٹھی, انگوٹھی صرف چاندی کی مرد پہنے گا. مرحوم والد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ بتا دیں. کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں, یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو سپورٹ کریں, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اسے سپورٹ کریں. میں آن لائن کام کرتا ہوں, 80 سے 90% حلال ہے. اس کی پروموٹنگ کے لیے ہم عورتوں کی تشہیر کرتے ہیں. عورتوں کی تشہیر تو نہیں آپ کریں گے, باقی آپ کے سوال کاٹے ہوئے انہوں نے, وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے. دوسری پرچیوں پہ آئیں, آج آلریڈی نہیں گزر چکے. قبر جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے تو ایک ہی قبر مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں. اور بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے, سورہ المومنون آیت نمبر 100, یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں لوگ قرآن کے مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تو کتنے ہیں فرشتے, ڈیٹیکٹ کرو. یہ آخرت کی زندگی ہے, اس کا دنیا سے تعلق نہیں, یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی. کیا ہمارا سارا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا تعلق رزق مانگنے یا نعمتیں مانگنے سے نہیں ہے. دعا اوبلیگیٹری ہے ایک عابد کے اوپر, ایک غلام کے اوپر کہ وہ اپنے رب سے مانگے. قرآن میں ہے جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے نا, اس طرح اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کی فلاں چیز مصیبت ٹال دوں گا, فلاں چیز اسے عطا کر دوں گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے
اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ایسے مال کیوں ہیں جن سے رزق میں، وہ تو بس بتا دیا تقدیر کا معاملہ دعا سے نہ بھی جڑا ہوا ہو، دعا ویسے ہی کرنا ضروری ہے. ایک نیک ترین امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی آخرت میں کیا فرق ہوگا؟ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں، مسلم شریف میں آیا کہ جو غریب صحابہ ہیں نا وہ امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو آج بھی اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے. کیا آج کسی کے گھر اولاد ہونا اس شخص کو آزمائش میں ڈالنا نہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں اور مال میں تمہارے لیے آزمائش ہے. جی تو اسی سے ہی آپ کو ٹیسٹ کیا جانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے آگے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں خالی پیپر دے کے تو فیل ہو جائیں گے. پیپر تو دینا پڑے گا. ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں تقسیم ہوگی. اگر ایک شخص نے حرام کے ذریعے کمایا تو کیا اس کا گناہ وارثین کو بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا جی. وہ گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے. اب وہ جو مال چھوڑ کے مر گیا اس کو آگ تو نہیں لگانی نا آپ نے. وہ جو حرام کمایا اس کا وبال اس کے اوپر ہے. آپ کے لیے وہ حلال ہے، وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت بکر کو صحابی نہ ماننے والا، اس کے اوپر یار میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں. یہ دو الگ باتیں آپ نے اٹھائی تھیں، بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا. دیوبند کا انجینئر محمد علی مرزا پہ فتویٰ میں نے پوری یہ ڈاکٹرین بتائی تھی. کیا سید امتی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی امتی ہے. کیوں نہیں؟ یہ بیٹھے ہیں سید کہہ رہے ہیں میں امتی ہوں. آپ کو کس نے کہا وہ امتی نہیں ہے؟ ہمارے امتی نہیں ہے، رسول اللہ کے امتی تو ہے نا. محمد اور آل محمد کیوں نہیں امتی؟ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے لیکن وہ اپنے پرانے بابوں اور پرانے قائد کو نہیں چھوڑتے. اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے مجلس 50 دیکھیں اور حکمت سے انہیں سمجھائیں. میں نے طریقہ بتایا ہوا. عقیقے کے بارے میں بتا دیں، قربانی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. عقیقہ الگ سے جان دینی ہے. بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، تو پوری جان آپ نے دینی ہے، حصہ نہیں ڈال سکتے. یا بکرا دیں گے یا بکری لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور 2 بکریاں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں. میری والدہ لکڑی کے تخت پر نماز ادا کرتی ہیں، وضاحت فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لکڑی پہ نماز بہت اچھی بات ہے، نیچرل چیز ہے. اس کے اوپر ٹکی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ والی نیچرل ہے. اور یہ پرانے زمانے میں بڑا آسان کام تھا. اس سے آپ دیکھیں جو مسجد بیت کا کانسیپٹ ہے نبی الاسلام کے زمانے میں، بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام کو حضور نے یہ یعنی ترغیب دلائی تھی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ رکھو نماز کے لیے مخصوص، تاکہ اس کو پاک رکھنا آسان ہو. تو یہ جو لکڑی کا جائے نماز ہے نا، یہ پاک رکھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ پوری ایک سمجھ لیں لادہ سے ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا ہے. آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر چڑھ کے تو گندگی کوئی نہیں کرے گا. زیادہ فرش پہ گندگی ہوگی تو نیچے سے صاف ہو جائے گی، تو وہ پاک ہی رہتا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. میں عراق کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے اس ملک میں رہنا کیسا ہے؟ وہ ملک شیعہ کا ہے. یار عراق جائیں گے تو شیعہ ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو وہابی ہیں. تو سارے مسلمان ہیں یار، جدھر مرضی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں سب کی عمر 31 یا 33 سال ہوگی تو ہمارے ماں باپ سیم ایج کی ہوں گے. انشاءاللہ جی وہاں جنت کے معاملات وہیں جا کے دیکھیں گے، تو انہوں نے ٹینشن پہ گئی ہے. ہاں جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے. دنیا میں آپ اس کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے، دنیا میں یعنی نبی کی بیویاں بھی ہیں نا، تو ان میں بھی وہ سوکن والا ایشو ہے، ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر ہے نا. آخرت میں نہیں ہے. اب اس کو دنیا میں کیسے کوئی عورت امیجن کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی بیویاں ہوں اور میں جیلس نہ ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے امیجن؟ مجھے بتائیں. تو آخرت کی مثال دی نہیں نہ جا سکتی. میرا ایک دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو والی حدیث کا انکار کرتا ہے. جی اس کو میرا وہ لیکچر سنا دیں، اس کے اوپر اتفاق ہے. اور یہ کوئی نبی کا نقص نہیں ہے. نبی الاسلام پہ باقی تکالیف بھی تو آئی ہیں نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، تو پھر جنگ احد میں آپ کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ یہ تو آزمائش ہے نا. آپ
کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. اللہ کی طرف سے آزمائشیں. جادو بھی ایک آزمائش تھی, ایک علاج نازل ہونا تھا, ہو گیا. وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے, آپ جادو والی حدیث اور میرا نام لکھیں, وہ تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی, یہ پوری ڈاکٹرن ہے. اگر امام صاحب کے ٹخنے ننگے نہ ہوں اور تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ نہ سکیں تو دوسرے امام کے پاس چلے جائیں میرے بھائی. بہتر امام دنیا میں بھی, اگر آپ کو ایک دکان سے اچھا دودھ نہ ملے آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں. نائٹ شفٹ میں کام کرنا درست ہے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ دن کو آرام. قرآن میں جو آئے یہ عمومی بات ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے, وہاں تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے انہوں نے گھڑیوں کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے. باقی رہ گیا نبی اسلام کے زمانے میں بھی جی رات کے وقت بھی صحابہ کرام جاگتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے, کچھ صحابہ پیرے کے اوپر تھے, وہ نائٹ شفٹ میں ہی کام کر رہے تھے نا, وہ کیوں نہیں سو گئے؟ ان کی وجہ سے باقی لوگ سو گئے. تو نائٹ شفٹ کا کام بھی بالکل درست ہے. آپ کے لیے پھر وہ نائٹ آپ کا دن ہے, بس نمازیں قضا نہ ہو, باقی تو شریعت کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں میڈیکلی رات کی نیند بہتر ہے دن کی نیند سے, لیکن جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں نبی اسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نائٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے, رات کے وقت کوئی حملہ نہ کر دے. ایون نبی اسلام کے خیمے کے باہر بھی صحابہ کرام پوری رات پہرا دیتے تھے جنگوں کے دوران. تو نبی اسلام نے تو ان سے نہیں فرمایا کہ جا کے سو جاؤ, وہ پھر ظاہر دن کو سوتے تھے تبھی رات کو پہرا دیتے تھے. اگر پچھلی نماز رہتی ہو مثلاً زور اور عصر کی جماعت کا وقت ہو جائے تو قضا ادا کیجیے. قضا نہیں ہوگی بھائی, مغرب کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا زور اور عصر قضا نہیں ہوگی, جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا مغرب اور عشاء قضا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اللہ نے ٹالرنس رکھی ہے کہ زور اور عصر کا ٹائم زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک رہتا ہے, اور جمع تقدیم جمع سوری جمع تاخیر تینوں طریقے سے سنت ہے. عمومی سنت یہی ہے کہ آپ نے زور اثر کو الگ پڑھنا ہے, لیکن کبھی آپ کو جمع کرنے پڑ جائیں, اثر کے وقت میں آپ جا کے زور ساتھ ملائیں یا زور کے ساتھ اثر پڑھ لیں, نماز قضا نہیں ہوتی. قضا ہوگی جب غروب آفتاب ہو گیا. نائٹ شفٹ کی وجہ سے نمازیں ملاتا ہوں. نائٹ شفٹ کی وجہ سے کیوں نمازیں ملانی پڑ رہی ہیں؟ رات کو کون سی نماز آ گئی آپ کی جو آپ کو ملانی پڑ گئی ہے؟ مغرب عشاء ملا کے شفٹ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, مغرب پڑھ لیں عشاء پڑھ لیں, 1.5 گھنٹے کا فرق ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی ایسی آپ کی کریٹیکل جاب ہے تو کر سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں, اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے. پرانی قبر میں نئے مردے کو دفنانا ٹھیک ہے؟ جی دفنا سکتے ہیں, ایک سے زیادہ مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے. بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا. کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا؟ بالکل کھولا جا سکتا, انشورنس بھی کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ منی اگینسٹ گڈس کاروبار کرتے ہیں, وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کرتے, وہ باقاعدہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں, کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں 14 سال کا بچہ ہے اور اس کا ابھی تک ختنے نہیں ہوئے تو بعد میں کروا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا. جس طرح باقی اعمال ہیں سنت, مونچھیں پس کرنا, ناخن کاٹنا, ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے. بخاری مسلم میں ہے 5 چیزیں فطرت سے, تو بعد میں کروا لیں آپ ختنہ. بخاری میں آتا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے, اس وقت ختنے کا حکم آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال تو ختنے ان کے بھی کوئی نہیں ہوئے تھے, لیکن اب ہم پر تو پہلے دن سے یہ اپلائی ہے. جس طرح صحابہ کرام پہ پہلے شراب حرام نہیں تھی, لیکن جب حکم آ گیا تو آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پہلے پورا اتنا عرصہ شراب پیوں گا اور پھر بعد میں حرام ہوگی میرے اوپر. نہیں, ہم پہ پہلے دن سے ہی ہے, تو آپ کروا لیں, اب تو بہت آسان ہے. آپ کا اصالہ ثواب والا لیکچر سننے کے بعد اپنی فیملی میں ہم قل یا قبر پکی نہیں کرواتے, مگر محلے میں اگر کوئی قل پر بلائے تو اس پہ جائیں انویٹیشن کے اوپر یا نہ جائیں, ٹھیک ہے. وہ دعا میں آپ شامل ہو جائیں, دعا کے طور پر تو جائیں آپ. ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو آپ نے نہیں کرنی, اور جہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے. اس کے بعد اس کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں. دیکھیں, ایک ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کسی شخص کا دین سے ڈیویٹ کرنا, اس کا شرعی حکم اور ہے, اور ایک ہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے کرے. حضرت علی کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو حضرت علی کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا, نہ وہ حضرت علی سے اس حوالے سے بغض رکھتے تھے. بس دنیاوی طور پہ اس زمانے میں چونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا, صحابہ کو نہیں پتا چلا, ایک دوسرے کے بارے میں پولیٹیکل اختلاف آ گیا.
ہاں یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا، ایون جب حضرت علی خلیفہ تھے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا تھا ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا. تو دینی اختلاف کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہوا تھا. ہاں دین کی وجہ سے اگر حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان فارغ ہے. لیکن حضرت عائشہ ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، میں نے بھی مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ تفصیلی ایک پوری کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے. میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ. کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے؟ اپنا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے، جو پہلے بھی کیا ہوا تھا، لیکن پہلے وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا کئی کلپس کے اندر. اب وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ آپ دیکھ لیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو، لیکن دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. بس یہ ہو گیا. آپ زبردست کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کو اعتراض ہے. جی زبردست کام کے اوپر اعتراض ہی بنتا ہے نا. ہاں وہ جنید سلیم صاحب والی بات ہے کہ آپ چلتے پانی میں پتھر پھینکیں تو ارتعاش ہوتا ہے. انجینئر صاحب نے تو پہاڑ لا کے پھینک دیا ہے، پانی خشک ہو گیا، پھر کیا تھا؟ اعتراض سے بنتا ہے. بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں، مگر آپ کا لہجہ سخت ہے. کیا صاحب؟ جی حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ. جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت تھے، اس دن میں نرم ہو جاؤں گا. ٹائم قیامت تک ہے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں. ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو، اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو. ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے، یا رسول اللہ اجازت دے اس کا گلا کاٹوں. انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو. تو یہ تو نہ کرو یار، کون سی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں، تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھیں. کون ہے بتائیں، کون سا بندہ ہے؟ لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں، اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا. تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ. مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے، جو ہمارے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر. یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں، اپنی ٹرولنگ سے، اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. بزدل 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو. نہیں بولتے، ڈرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے. اور جو میرے ٹاپکس پہ بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلاں کافر ہے، فلاں سوراں دا سور ہے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی؟ میں نے کہا کہ وہابی سور ہیں؟ کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے، میں سخت ہوں. میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں. اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے، سیدھا جہنم ہی پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو جہنم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. ٹھیک ہے، باقی
اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے. ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہیں جی انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑے ہوندے ہاتھی چ, تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی. اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں. پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا. ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں, وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا, یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے ہیں یار. وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے, میں نام لے کے انہوں نے پڑ کے رکھ دینا, اور ایسے دبک دیں دوبارہ انہوں نے زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں؟ یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر, ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار, ہے نا. تو آیا نا قابو میرے یہ. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں, بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں, میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں, جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے,
ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے. آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی سی وہ لیا چھڈی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی صاحب سٹوڈنٹس بنائیں, کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے ان 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینے کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں, جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے. ٹھیک ہے, مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا, اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں, جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا, وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا, وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا, تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا, انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا. انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے, یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی, تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے, یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے ادھر نکالے گا, ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا, کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے, اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے پھر کیا حضور, اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا, اور امام بخاری نے اس پہ پتہ کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ, فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ, ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام, صحابہ اور اہل بیت, ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, ناصبی آ گئے, رافضی آ گئے, اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے.
جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے, آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں, میں مسلمان ہوں, آگے سے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے, پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتنے لکھے آئی دا ٹائم قیامت تک کی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی یہ چیزیں. یعنی ایک غریب او تو بدتمیز, ایک جاہل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے, یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بےچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں, انہیں بچنے کتنے جا کے, چل خود بھی مر جائے نا, رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دے, ٹھیک ہے, اس کی بیوی یا بچہ مر جائے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا, اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لو جی تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑے میں کسی دی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, پاکستان میں, افغانستان میں, جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین.